لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہیں اور ہم کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں مانتے، ایسے گروپ میں اکثر تقلید پرستوں کی بھڑمار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم غیر مقلدین حضرات کے ایک مشہور عالم جناب کفایت اللہ سنابلی کی ایک ویڈیو سن رہے تھے، جس کے اندر تقلید کے متعلق سوال کیا گیا اور پھر شیخ نے اس کا جو جواب دیا ہے اور اس جواب کے اندر جو باتیں کہی ہیں، شاید ابھی تک ان باتوں کا خود غیر مقلدین حضرات کو بھی علم نہیں تھا، اور اگر علم تھا تو پھر وہ جان بوجھ کر جھوٹ بول کر مقلدین حضرات کو غلط ٹھہراتے رہے اور امت کو گمراہ کرتے رہے۔ پہلی بات جو شیخ نے کہی وہ یہ ہے کہ شخصی تقلید کا سرے سے ہی کوئی وجود نہیں ہے، یعنی جس لفظ کو بول کر، جس کا غلط مفہوم بیان کر کے ہمارے اہل حدیث حضرات ائمہ اربعہ کے مقلدین کو غلط کہتے رہتے ہیں، اس کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے۔ اور مزید کہا ہے کہ یہ صرف مناظرانہ باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مقلد شخصی تقلید کرتا ہے، جبکہ اسی بات کو ہمارے علماء ہمیشہ کہتے آئے ہیں، لیکن غیر مقلدین اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ بس کہتے کہ تم لوگ شخصی تقلید کرتے ہو، اور شخصی تقلید کا یہ مطلب بیان کرتے کہ ایک ہی شخص کے پیچھے چلنا ہے، اس کی ہر ایک بات کو ماننا ہے، چاہے وہ قرآن و حدیث کے خلافی کیوں نہ ہو، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اور دوسری بات جو شیخ نے کہی ہے کہ اہل حدیث دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی مقلدین حضرات مذہبی تقلید کرتے ہیں، کہ اپنے مذہب، اپنے مسلک کے علماء کی تقلید کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ یا ان کے شاگرد مثلا امام ابو یوسف یا امام محمد کی تقلید کریں گے، یعنی جو مسلک کے احناف سے تعلق رکھتے ہیں انہی کے دلائل کو قبول کیا جائے گا، باقی دوسرے ائمہ جو باقی 3 ائمہ ہیں ان کے دلائل کو نہیں لیا جائے گا، جبکہ ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ کبھی کسی مسئلے میں دوسرے امام کے قول پر بھی فتویٰ دیا گیا ہے۔ اور تیسری بات جو شیخ نے تقلید کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہی ہے، اور جس کی روشنی میں ابھی تک کے تمام غیر مقلدین کے تقلید کے مفہوم کو رد کیا ہے، کہ اہل حدیث حضرات جو کہتے ہیں کہ کسی کی بات کو بنا دلیل کے ماننا اس کو تقلید کہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ دلیل تو ہر کسی کے پاس ہوا کرتی ہے، اور اگر اس طرح دیکھا جائے تو اہل حدیث حضرات کی اکثریت ایسی ہے جو ہر مسئلے کی دلیل کو نہیں سمجھ پاتے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے، تو پھر وہ بھی مقلد ہی ہوئے۔ اور پھر آخر میں جو مفہوم شیخ سنابلی بیان کرتے ہیں تقلید کا، وہ عجیب و غریب مفہوم بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تقلید اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی گروہ کے ساتھ چمٹ جائے کہ مجھے انہی کی دلیل کو ماننا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے، یہ ہوتی ہے تقلید۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اہل حدیث کا منہج تو یہ ہے کہ وہ یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ آج مجھے اگر اس عالم کی بات سمجھ آ رہی ہے تو میں اس پر عمل کروں گا، اور اگر کل کو مجھے کسی اور عالم کی بات سمجھ آ جائے گی تو پھر میں پہلے عالم کی بات چھوڑ کر دوسرے عالم کی بات پر عمل کروں گا۔ اتنا عظیم مفہوم شیخ سنابلی نے بیان کیا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہمارے علماء جو کہتے ہیں اور تقلید کا جو حکم دیتے ہیں، اسی فتنے سے امت کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ عام آدمی کو یہ آزادی نہ دی جائے کہ جس کی بات مجھے اچھی لگے گی اسی پر عمل کروں گا۔ اس طرح تو ہر شخص اپنے مطلب کی بات کو لے گا اور دین کے اندر آسانیاں تلاش کرتا پھرے گا، اور دین صرف مذاق بن کر کے رہ جائے گا۔ اور یہی ہوا ہے جب سے یہ اہل حدیث جماعت کا وجود ہوا ہے، کہ ہر مسئلے کے اندر ان لوگوں نے آسانیاں ڈھونڈی ہیں، نفس کو جو بات اچھی لگی ہے اس کو صحیح مانا ہے، اور لوگوں کو آزاد پسند بنا کر کے ان لوگوں نے چھوڑا ہے۔ بس یہ فرق ہے آج کے مقلدین اور غیر مقلدین حضرات کے اندر۔ اب آپ کے سامنے شیخ سنابلی کی وہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے، آپ خود اس ویڈیو کو سماعت کریں، اور جو اس ویڈیو کی روشنی میں ہم نے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے
ان باتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقلید کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ مدلل جواب دے، دلیل کے ساتھ جواب دے۔ یہ ہمارے کوئی بھائی ہیں جو تقلید کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ اس کو اتنا سیریس لیا جائے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے جگہ جگہ لوگ موجود ہیں، اتنی ساری کتابیں موجود ہیں، اتنی ساری بحثیں موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ کم وقت میں تو اس کے بارے میں پوری وضاحت نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ ایک چیز، جب آپ نے تقلید کا نام لیا ہے تو ایک چیز میں واضح کر دوں جو غلط فہمی ہے۔ اصل میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا دونوں طرف سے، جو تقلید کو مانتے ہیں ان کی طرف سے بھی اور جو تقلید نہیں مانتے ان کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے ایک عجیب غلط فہمی یہ ہے کہ لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک امام کی پیروی کرنا، کسی ایک امام کو طے کر لینا کہ وہ جو کچھ کہیں گے اسی کو ماننا ہے، اس امام کو چھوڑ کر کسی اور کی بات نہیں مان سکتے، یہی تقلید ہے۔ یہ کچھ لوگ تقلید کی ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ کسی ایک امام کو پکڑنا چاہیے، کسی ایک امام کو ماننا چاہیے، تو وہ تقلید کی جو ڈیفینیشن کرتے ہیں اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے، اور جو لوگ رد کرتے ہیں وہ بھی یہی مان رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ میرے بھائیو، سچائی یہ ہے کہ اس معنی میں تقلید کا وجود جب سے اسلام آیا ہے تب سے آج تک کبھی بھی نہیں رہا۔ اور حیرت کی بات ہے کہ باقاعدہ اس کے لیے بر صغیر میں، ہندوستان میں، پاکستان میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تقلید شخصی، یعنی کسی شخص کی تقلید کرنا۔ تقلید شخصی کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے۔ جب سے اسلام آیا تب سے آج تک تقلید شخصی کہیں نہیں پائی گئی ہے۔ یہ جو چار امام کا نام لیا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، کیا ان چاروں میں سے کسی ایک کی اس معنی میں تقلید کی گئی ہے کہ اب ان کی ہر بات لی جائے گی، ان کی کوئی بات نہیں چھوڑی جائے گی، ہر مسئلے میں ان کا فتویٰ لازمی طور پہ اپنایا جائے گا، کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا؟ اس معنی میں ان چاروں میں سے کسی کی تقلید نہیں ہوئی ہے۔ ان چاروں کے نام سے جتنے بھی گروپ بنے ہیں، ہر گروپ والوں نے اپنے امام کی بات چھوڑا ہے، اور دوسرے لوگوں نے اجتہاد کر کے، کوشش کر کے ایک دوسرا قول جو ہے اپنے مذہب کے ماننے والوں کو تھمایا ہے، چھوڑا اپنے امام کو۔ چاروں نے اپنے امام کو چھوڑا ہے، کئی مسائل میں چھوڑا ہے۔ تو یہ بیکار کی بحث کیوں؟ جب اس کو نہ تقلید کے دعوے دار مانتے ہیں، جب نہ منکرین مانتے ہیں، تو بلا وجہ تقلید شخصی، تقلید، اس نے بہت ساری الجھن پیدا کر کے رکھی۔ تو اصل تقلید جو مطلب زمین پہ پائی جاتی ہے، جو لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کسی شخص کی تقلید نہیں ہوتی، اصل میں کسی مذہب کی تقلید ہوتی ہے۔ مذہب یعنی مسلک کی، گروپ کہہ لیں آپ، جیسے مذہب حنفی ہے، مذہب حنفی کی تقلید ہوتی ہے، اور مذہب مالکی کی تقلید ہوتی ہے، اور اسی طرح سے مذہب حنبلی، یہ جو چاروں مذاہب ہیں ان کی تقلید ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں بڑا سخت معاملہ تھا کہ ان کی تقلید کرنا ہے۔ کچھ لوگ تھے جو اس سے باہر نہیں نکلتے تھے، حالانکہ بہت سارے لوگ اس سے باہر بھی نکلے، لیکن ایسی بھی ذہنیت تھی کہ ان مذہب سے باہر نہیں نکلا، یہ ایک خاص دائرہ ہے، گھوم پھر کے اسی میں رہنا ہے۔ وہ جیسے مثال کی طرف مذہب حنفی ہے تو امام حنیفہ کا قول ہو، ان کا نہیں تو امام محمد کا، ان کا نہیں امام یوسف کا، انہی میں سے کسی کا ہونا چاہیے۔ وہ جو تین بقیہ مذہب وہاں سے کھینچ کے نہیں لانا۔ یہ ایک دور میں ایک باقاعدہ اس طرح کی تقلید رہی ہے۔ ویسے آج کل تو لوگوں کے ذہن کھل رہے ہیں اور چاروں مذہب والے الحمدللہ دوسرے مذاہب کی باتیں لے رہے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ اب یہ اس میں بھی وہ تشدد نہیں ہے جو پہلے تھا، تقلید مذاہب میں بھی وہ تشدد نہیں جو پہلے تھا۔ تو تقلید کا مطلب آپ سمجھیں کہ ایک شخص کی تقلید کبھی بھی نہیں ہوئی ہے، اس کا روئے زمین پہ کبھی بھی وجود رہا ہی نہیں ہے کہ ایک شخص نے جو کچھ کہہ دیا بس اسی کی بات ماننا ہے، اس کو بالکل نہیں چھوڑنا، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ ہاں، مذہب بنے ہیں، مذہب یعنی مسلک بنا ہے، مسلک حنفی، مسلک شافعی وغیرہ بنے ہیں، گروپ بندی ہوئی ہے، اور اس گروپ والوں نے اپنی ایک خاص فقہ تیار کی ہے، اپنا ایک خاص اصول تیار کیا ہے، اپنا ایک خاص طریقے اجتہاد بنایا ہے، اور اسی میں وہ گھومتے پھرتے رہتے، اس سے انکار نہیں۔ تو یہ آپ سمجھاؤ کریں تقلید کیا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تقلید یہ ہے، یعنی جو دھرتی پر جو تقلید پائی جاتی وہ اصل میں یہ ہے، اور جو مناظروں میں یا کتابوں میں یا بحث و مباحثوں میں تقلید کی گونج سنائی دیتی نا، اس کا کہیں کوئی وجود نہیں، جس کو تقلید شخصی کہتے اس کا کہیں کوئی وجود نہیں۔ اصل تقلید یہی ہے، گروپ والی تقلید، کسی گروپ کی تقلید ہوتی، اس کا وجود تھا اور ہے، اب بہرحال اس کا زور ٹوٹ رہا ہے، لیکن ابھی اس کی طرف دعوت دینے والے، اس کو ماننے والے لوگ ہیں۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا تقلید کی حقیقت کیا۔ ایک اور چیز تقلید کے تعلق سے میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کہ تقلید کا مطلب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
جو دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے وہ مقلد نہیں ہوتا ہے، اور بغیر دلیل کے جو بات کرتا ہے وہ مقلد ہوتا ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ تقلید اور عدم تقلید کا فیصلہ دلیل یا بغیر دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی شخص کی بات کو مانتا ہے اور اس کو دلیل نہیں پتا، اور ہر آدمی دلیل سمجھ بھی نہیں سکتا، مثال کے طور پر جو علماء اہل حدیث ہیں یا اہل حدیث مسلک والے، یہ تقلید کے قائل نہیں ہیں، نہ تقلید کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں مسئلے اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، ان کے علماء دلائل کے ساتھ جواب دیتے ہیں، لیکن ایک عامی شخص اس کی اتنی اہلیت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے، یہ ممکن ہی نہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ قرآن و حدیث سے جو استنباط کر کے بتائے جاتے ہیں، اور استنباط جو باریک ہوتا ہے، خاص طور سے جو نوازل ہیں، نئے نئے مسائل آتے ہیں، یہ سارے مسائل قرآن و حدیث سے علماء نکال کے بتاتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی وہ نصوص کیسے اس مسئلے پہ دلالت کرتے ہیں، یہ سمجھنا تو بہت سارے علماء کے بس کی بات بھی نہیں ہے، عوام تو جانے دیجیے آپ۔ تو کیا ان کو مقلد کہیں گے؟ یہ مقلد نہیں ہے، وہ بات مان رہے ہیں، اپنے علماء سے پوچھ کے بات مان رہے ہیں، بغیر دلیل کے مان رہے ہیں، لیکن ان کو ہم مقلد نہیں کہیں گے۔ یہ اصل میں قرآن کی جو آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں پتا تو اہل ذکر سے پوچھ لو، یہ والا معاملہ ہے کہ بغیر دلیل کے آدمی مان رہا ہے، لیکن یہ تقلید نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ تقلید کی یہ ڈیفینیشن کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا تقلید ہے، یہ جو رٹا جا رہا ہے مناظروں کی دنیا میں، کتابوں کی دنیا میں، کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا تقلید ہے، غلط بات ہے۔ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا یہ تقلید نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے مسلک اور جتنے گروپ پیدا ہوئے ہیں، سب کے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو بغیر دلیل کے کسی کی بات مانتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر آدمی دلیل کے ساتھ بات سمجھ لے؟ ارے اسی سوچ نے تو اتنا بڑا فتنہ پیدا کیا ہے، اتنی بڑی گمراہی پیدا کی ہے کہ ہر آدمی کھڑا ہو کے قرآن حدیث لے کے اجتہاد کر رہا ہے۔ ترک تقلید کا مطلب ہر آدمی کیا سمجھ رہا ہے؟ مجتہد ایک آدمی سمجھتا ہے کہ غیر مقلد ہونے کا مطلب ہوتا ہے جو ہے مجتہد ہونا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ ہر بات جو ہے، ہر بات کی دلیل تم سمجھ سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے، کسی کے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ کچھ میں عام لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں، کچھ جو علماء باقاعدہ ہوتے ہیں ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ ہر معاملے میں اجتہاد کر سکیں اور کوئی مسئلہ مستنبط کر سکتے۔ وہ بہت کر سکتے ہیں، تو جو بڑے علماء، کبار علماء نے مسئلے بتائے ہیں، ان کے دلائل، ان کی باتیں پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں بس، لیکن ہر معاملے میں اجتہاد کر سکے، قرآن حدیث کی نصوص کو لے کر کوئی مسئلہ نکال سکے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ تقلید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بغیر دلیل کے بات مانے تو مقلد ہے، اور جو دلیل کے ساتھ بات مانے وہ مقلد نہیں، بلکہ آج تو مقلد کی اکثریت، یعنی اکثریت ان لوگوں، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہیں اور ہم کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں مانتے، ایسے گروپ میں اکثر تقلید پرستوں کی بھڑمار ہے۔ وہ کیسے؟ ارے بھائی، وہ ایک بات کہہ رہا ہے اور حوالہ دے رہا ہے قرآن کا، ایک بات کہہ رہا ہے حوالہ دے رہا ہے صحیح بخاری کا، اب بڑا مگن ہے کہ میں بات کرتا ہوں دلیل کے ساتھ۔ اس بدنصیب کو نہیں پتا کہ جو دلیل لے کے بیٹھا ہے ہاتھ میں، وہ دلیل اس کے مسئلے کی نہیں ہے۔ تو کیا کہو گے؟ یہ جو ہے مقلد نہیں ہے، دلیل کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ کوئی بھی ڈگڈگی پکڑا دیا اس کو، اٹھا کے قرآن کی آیت لے کے دے لے لے قرآن کی آیت کی دلیل ہے، صحیح بخاری کی کوئی حدیث نکال کے تھما دیا، لے، خوش ہے بیچارہ، مگن ہے، ارے یہ سب تقلید کرتے، ہم تقلید نہیں کرتے، ہم کیا کرتے، ہم تو دلیل سے بات کرتے۔ دیکھو بخاری مسلم کی متفقن علیہ روایت، بخاری مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے۔ اس بیوقوف کو کون سمجھائے کہ بخاری مسلم کی جس روایت کی تو بات کر رہا ہے، وہ روایت اس مسئلے پر دلیل نہیں ہے جو مسئلہ لے کے بیٹھا ہے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ اگر کوئی دلیل سے بات کر رہا ہے تو وہ مقلد نہیں ہے، اور جو بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے وہ مقلد ہے۔ اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، الٹا مطلب ایک آدمی بغیر دلیل کی بات کر رہا ہے، بغیر دلیل کی کوئی بات ماننا، لیکن مقلد نہیں، متبع، اور ایک آدمی دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے، لیکن دلیل مطلب بظاہر دلیل، حقیقت میں اس کے پاس دلیل نہیں ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہے، مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہے، لیکن تقلید کر رہا ہے، وہ مقلد ہے، نہ اسے وہ آیت پتہ ہے، نہ اسے وہ حدیث پتہ ہے، نہ اسے کچھ اس کا معنی مفہوم پتہ ہے، وہ اندھی تقلید کرتے ہوئے قرآن کی آیت بھی پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اصل میں تقلید کیا ہے وہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اصل تقلید یہ ہے کہ ایک آدمی یہ طے کر لے کہ میں اس گروپ سے باہر نہیں جاؤں گا،
چاہے گروپ یا کسی ایک شخص کی بات لے لے اور یہ قسم کھا لے، عہد کر لے کہ اب میں یہ بات نہیں چھوڑ سکتا، اس کو عربی میں کہہ سکتے التزام، التزام قول الغیر، کسی غیر شخص کی، یعنی نبی کے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے کسی امتی شخص کی کسی بات کو لازم پکڑ لے، وہ لازم پکڑ لے اور کیا سوچے اس کے بعد لاکھ دلائل دیا جائے، لاکھ سمجھائے جائیں، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، تو یہ اصل میں تقلید ہے، گرچہ وہ حسن ظن کے ساتھ ہی کرے کہ ایک قول لے کے چمٹ کے بیٹھ جائے، یہ میں نے لے لیا اب میں اسے ٹس مس نہیں، التزام لازمی طور پہ قبول کر لے، تو وہ چاہے دلیل کے ساتھ قبول کرے چاہے بغیر دلیل کے ساتھ قبول کرے، وہ تقلید ہے۔ دلیل کے ساتھ یعنی اس نے دلیل دیا ہے، ضروری نہیں کہ اس کی دلیل صحیح ہو، ضروری نہیں کہ اس کا استدلال صحیح ہو، اب اسی کو لے کے چمٹ جائے میں نہیں ہٹوں گا اس سے کیونکہ اس نے قرآن کی آیت پڑھ دیا ہے یا حدیث پڑھ دیا یا کچھ بھی نہیں پڑھا، بس یہ ہے اعتماد ہے، تو اس سے چمٹ جائے گا، تو یہ اصل میں مقلد ہے۔ اور دوسرا شخص جس نے کسی عالم سے پوچھا اور اس کا ذہن بنا ہوا، اس کا منہج یہ ہے کہ ٹھیک ہے آج ان کی بات اچھی لگ رہی ہے، ہمارے دل کو بھا رہی ہے، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن کل کو اگر کسی نے اس کو غلط ثابت کر دیا، ہمیں پتہ چلا کہ یہ غلط ہے، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ آدمی مقلد نہیں ہے، یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پر عمل کر رہا ہے۔ تو یہ سمجھیں تقلید کا اور اتباع کا فرق۔ تقلید یہ ہے کہ ایک آدمی لازم پکڑ لے کسی ایک شخص کو یا کسی ایک گروپ کو۔ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ ایک شخص کو پکڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی اس کی ساری باتوں کو مانے گا، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، یعنی ایک شخص کی کوئی ایک بات لے لے یا ایک گروپ کی کوئی ایک بات لے لے اور اسی پہ جم جائے بولے میں ٹس سے مس نہیں ہوں گا، یہی حرف آخر ہے، حسن ظن کی بنیاد پر ہی کرے، نبی نہیں ماننا اس کو نبی نہ مانے، لیکن وہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، یہ تقلید جامد ہے، چمٹ گیا اب اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، یہ مقلد ہے۔ چاہے اپنے امام کی بات مانے بغیر دلیل کے، چاہے دلیل کے ساتھ، یعنی اس نے دلیل دیا ہے قرآن و حدیث کی، لیکن ہو سکتا ہے غلط دلیل دیا، وہ کسی طرح بھی مانے، اگر چمٹ گیا تو مقلد ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ جو چاہے دلیل کے ساتھ کوئی بات مانے، مثلا ایک فتویٰ پوچھا ایک عالم نے، اس کو قرآن دی پڑھ کے بتایا، اس کو لگا ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کا منہج کیا ہے کہ اگر کل کو کسی دوسرے عالم نے اس کو غلط ثابت کر دیا اصطلاح کو تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، وہ مقلد نہیں ہے۔ یا وہ بغیر دلیل کے کسی کی بات مانے، ابھی دلیل اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کا یہ منہج ہے، اس کا ارادہ ہے کہ کل کو اگر مجھے لگا کہ یہ بات غلط ہے اور کسی اور نے دلیل کے ساتھ یا بغیر دلیل کے سمجھایا لیکن اس کی بات ہماری دل کو اپیل کی، ہم اس کو مان لیں گے، تو یہ مقلد نہیں ہے۔ تو یہ ہے تقلید اور جو ہے اتباع کا فرق جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے۔ اب یہ جو آپ نے کہا کہ دلیل کیا ہے اتباع کی، تو اتباع اصل میں یہی ہے کہ اللہ ہے اس کے رسول کی بات کو ماننا، اللہ کی بات ماننا، رسول کی بات ماننا اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ تینوں چیزیں اگر اللہ کی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ آپ کو ماننا ہے، آپ کی معلومات میں ہے، اور قرآن ہے تو اس کی بات ماننا ہے۔ دلیل کیا؟ دلیل تو کلمہ ہی نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، رسول کے علاوہ کوئی ہمارا پیغمبر نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ کے سمجھو ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں گے، رسول کی بات مانیں گے۔ اب اگر اللہ اس کے رسول کی بات آپ کے علم میں نہیں ہے تو پھر قرآن نے ایک اصول دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تمہیں نہیں پتہ ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، تمہیں نہیں پتہ ہے تو معلومات حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اتباع ہے قرآن کی، حدیث کی، اور اگر براہ راست قرآن و حدیث سے استفادہ نہیں کر سکتا، علماء کے واسطے سے قرآن حدیث سے استفادہ کرے گا، یہ اتباع ہے۔ اور تقلید کیا ہے؟ اس میں گروپ بندی کرنا اور کسی ایک کی بات کو لے کر اسی پہ جم جانا، یہ کیا ہے؟ یہ تقلید ہے۔ اور یہ جو گروپ بندیاں ہوئی، 4 مسلک بنا لیے گئے، اور پھر اب تو ان مسلکوں میں بھی الگ الگ گروپ بندی ہوئی نا، حنفی ہے، اب حنفی کی بھی 2 گروپ ہو گئے، اب وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے، ان کا اپنا ایک عقیدہ، اپنی ایک فقہ، اپنے ایک مسائل متعین ہو گئے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تقلید ہے۔ اس میں جو جس قدر سختی کرتے جائے گا اتنا ہی اس کا جمود، تقلید پر جمود بڑھتا جائے گا، اور جو جس قدر ڈھیل دیتا جائے گا، نکلتا جائے گا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ تقلید سے باہر نکل رہا، پوری طور سے مقلد نہیں ہے۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض مسائل میں مقلد بنا بیٹھا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کسی چند مسائل میں کسی ایک شخص کو یا ایک مسلک کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور دیگر مسائل میں وہ تقلید نہیں کر رہا ہوتا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے تقلید کی شکلیں ہیں، تقلید کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے